محترم جناب انجینئر عبدالرزاق میمن صاحب کراچی، السلام علیکم۔ اہل سنت .net پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کے چند سوال ہمیں موصول ہوئے، بالترتیب ان کے جوابات حاضر۔ پہلی بات تو آپ نے پوچھی کہ انسان، جن اور فرشتے میں افضل کون، دوسرے نمبر پر افضل میں کون ہے؟ دیکھیے، عام انسان جو ہے اس سے افضل جو ہیں وہ فرشتے، لیکن جو انسان عمل کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی، وہ یقیناً عام فرشتوں سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے جو چار فرشتے ہیں جو ملائکۃ الرسل کہلاتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ جو فرشتوں کے رسول کہلاتے ہیں، یہ جو ہیں یہ تمام انسانوں سے بھی افضل، جیسا کہ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آدمی ان کی جانب بڑھ رہا۔ وہ نہایت پارسا بیوی تھی، جب انہوں نے کسی حسین جمیل انسان کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا، وہ سہم گئی اور انہوں نے پوچھا کہ تم کون؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول، اور میں اس لیے آیا ہوں لأہب لک غلامن زکیہ، تاکہ میں تمہیں ایک صاف ستھرا بیٹا عطا کروں۔ تو آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کہا، انا رسول ربک، تو وہ ملائکہ کے رسول ہیں۔ اس اعتبار سے وہ تمام انسانوں سے، جو ملائکہ کے رسول ہیں جتنے بھی، یہ سب عام انسانوں سے افضل، اور اس کے بعد میں انسان افضل ہے۔ دوسرا آپ نے یہ پوچھا دوسرے نمبر افضل میں کون ہے، تو دوسرے نمبر پہ ظاہر ہے کہ انسان ہے، اور اس کے بعد جنات۔ پھر آپ نے یہ پوچھا کہ بشر، نور اور نار سے متعلق کچھ بتائیے۔ دیکھیے، لفظی معنی بشر کے چمڑے کو کہا جاتا ہے، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ انسانوں پر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ سنو میں تمہاری طرح انسان ہوں، تو یہ بھی حضور نے فرمایا۔ تو انسان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ بشر، اور اس طریقے سے جو نور ہے یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نور روشنی کو بھی کہتے ہیں، نور ہدایت کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو بھی نور کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نور کہا گیا۔ میں اس کو بالترتیب قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے مراد اگر ہم روشنی لیں گے تو یہ کفر ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانیت کیا ہے، وہ کیسا نور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، البتہ تمہارے پاس تشریف لائے ایک نور اور ایک واضح کتاب۔ تو دیکھیے یہاں نور سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات لی گئی، اور کتاب مبین سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو لیا گیا۔ تو نور کہیں کہیں ہدایت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ تو آپ کے ہو گئے دو سوال۔ اب آئیے اس کے بعد آپ کا ایک سوال ہمیں یہ موصول ہوا کہ جب دن مکمل ہو گیا تو پھر ہم اس میں نئی باتیں کیوں شامل کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، بڑا پیارا سوال آپ نے فرمایا۔ دیکھیے، دین مکمل ہونے کے معنی اگر آپ سمجھ لیں تو اس کے بعد ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ مجھے بتائیے کہ جب دین مکمل ہو گیا، انسان جب چاند میں پہنچ جائے تو نمازیں کیسے پڑھے گا، کہاں سے طریقہ لائے گا؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ دین مکمل نہیں ہے؟ نئی جو تحقیق اور ریسرچ ہو رہی ہے، آدمی ہوائی جہاز میں جا رہا ہے، ہوائی جہاز میں نماز وہ کیسے پڑھے گا، کیسے معاملات کرے گا، کیا یہ دین میں کہیں موجود ہے؟ تو دین مکمل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس میں ایسے جزیات رکھ دیے گئے کہ قیامت تک ہونے والے جو مسائل ہیں ان کو اس شریعت کے چند اصولوں سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بھاری بھرکم اس میں مثال دیتا ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ معاذ یہ بتاؤ کہ فیصلے کیسے کرو؟ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ، اگر کوئی مقدمہ آیا تو میں پہلے اسے قرآن مجید فرقان حمید سے حل کروں گا، اس میں دیکھوں۔ فرمایا اگر قرآن میں وہ مسئلے کا حل نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا پھر میں سنت رسول میں اسے تلاش کروں گا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر قرآن اور سنت میں بھی اس مسئلے کا حل موجود نہ ہو پھر کیا کرو گے؟
سبحان اللہ، حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مسئلہ قرآن اور سنت میں موجود نہ ہوا تو قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کے میں فیصلہ کروں گا جو قرآن اور حدیث سے نزدیک تر ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس ارشاد پر اس کی توثیق کر دی، یعنی یہ کہ اب جو تم کرو گے وہ بالکل صحیح کرو گے. تو آپ نے دیکھا کہ دین کی تکمیل کا معنی یہ ہے کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ کوئی نیا مسئلہ اگر پیدا ہو جائے تو اس کو قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کے اس کو حل کیا جائے. اس لیے تمام دنیا کے مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، تمام علماء اور فقہا کا، کہ دین کا ماخذ چار ہے: قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس. کیا مطلب ہوا کہ دین مکمل ہونے کے معنی یہی کہ دین میں ایسے اصول رکھ دیے گئے کہ قیامت تک ہونے والے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب آئیے، فقہ کو حدیث پر کیوں ترجیح؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ فقہ کو حدیث پر ترجیح ہے؟ بلکہ تمام فقہ جو ہیں وہ حدیث کے محتاج ہیں. اس لیے یہ کہنا ہی سرے سے غلط ہے کہ فقہ کو حدیث پر ترجیح ہے، بلکہ فقہ پر جو ہے وہ حدیث کو ترجیح، حدیث پر فقہ کو ترجیح نہیں ہوگی. ایک سوال آپ کا یہ ہے، کیا یہ درست ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی حدیث مل جائے تو میرے قول کو چھوڑ دینا؟ ہاں، کیا مطلب ہوا کہ میرا قول اگر تم حدیث کے خلاف پاؤ تو حدیث پر عمل کرنا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی دیانت ہے، اور کمال دیانت کا یہ ثبوت ہے کہ باوجود اس کے کہ ساری فقہ اور ساری تاریخ اور سارا مواد آپ نے اپنے شاگردوں کو دے دیا. آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ شبلی نعمانی جو ایک معروف مورخ ہے، اور وہ عقیدے کے طور پر وہ اچھا سنی نہیں، بلکہ اس نے تو اپنی کتاب النعمان امام اعظم ابو حنیفہ پر کئی اعتراض بھی جڑے، مگر اس آزاد منش آدمی کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے زمانے میں جن مسائل کا حل دیا اور جن مسائل کو حل کر کے اب دنیا سے تشریف لے گئے، ان مسائل کی تعداد 11 لاکھ سے زیادہ ہے. اس لیے اصحاب امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم یہ مت کہنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا. امام ابو حنیفہ کا اپنا قول نہیں ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ کے سارے اقوال جو ہیں وہ حدیث کی توضیح ہے، وہ حدیث کی تفسیر ہے، وہ حدیث کی شرح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آپ کا ایک اور سوال، جادو اور تعویذ وغیرہ پرانے وقتوں میں ہوا کرتا، کیا تعویذ وغیرہ کرنا گناہ اور شرک نہیں ہے؟ میرے عزیز عبدالرزاق صاحب، یہ کون سی آیت آپ نے ایسی پڑھ لی کہ جس میں تعویذ کی ممانعت ہے؟ ابن ماجہ جو صحیح ستہ کی ایک کتاب، اس میں تو تعویذ سے متعلق پورا باب ہے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ وہ تعویذات کہ جن پر غیر اسلامی چیزیں لکھی ہوں، بتوں کے اور دیوتاؤں کے نام لکھی ہوں، دیویوں کے نام لکھے ہوں، اور ایسے منتر جنتر کہ جن کا اسلام سے دور تک کا بھی کوئی تعلق نہ ہو، تو ایسے کفریات کلمات پر جو مبنی ہو تعویذ وہ منع ہے. ورنہ جن میں قرآنی آیتیں لکھی ہوں تو وہ تعویذ کیوں کر منع ہوگا؟ خود قرآن ہی کا ارشاد سن لیجئے، 15ویں پارے میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہمارے نازل کے قرآن میں مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے. اس لیے بعض بیماریوں کے لیے تعویذ دیا جاتا ہے، اور بعض بیماریوں کے لیے زعفران سے لکھ کر آیت قرآنیہ بھی دی جاتی تاکہ گھول کر اس کو پانی میں پیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں آپ کے تمام سوالوں کا جواب ہو گیا.